یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 14 اپریل 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا گناہ، بیماری اور موت حقیقی ہیں؟ سنہری متن: یسایہ: اے انتہائے زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ جوابی مطالعہ: زبور: اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند عصر نوجوان ہوتا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہمیں بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یرمیہ: اے خداوند تو مجھے شفا بخش تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ سلاطین: اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا، وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا کہ جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا۔ تب اس کے ملازم اس کے پاس آ کر یوں کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا تجھے حکم دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ پھر وہ اپنی جلو کے سب لوگوں کے ساتھ مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ متی: اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔
اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ متی۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا، خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں برا خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ لوقا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام کے ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتھیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ اور سب پر دہشت چھا گئی، اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ مکاشفہ۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ مکاشفہ۔ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی، اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے شنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اور اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا، یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سچی روحانیت کے پرسکون مضبوط دھارے جن کے اظہار صحت، پاکیزگی اور خودکار قربانی ہیں، انہیں اس وقت انسانی تجربے کو گہرا کرنا چاہیے جب تک مادی وجودیت کے عقائد واضح مسلط ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور گناہ، بیماری اور موت روحانی الوہیت کے سائنسی اظہار اور خدا کے روحانی کامل انسان کو جگہ فراہم نہیں کرتے۔ تمام تندرستی، پاکیزگی اور لافانیت کی بنیاد اسی بڑی حقیقت میں ہے کہ خدا ہی واحد عقل ہے، اور اس عقل پر محض ایمان نہیں ہونا چاہیے
बल्कि इसे समझा जाना चाहिए। सेहत मादे की हालत नहीं बल्कि अक्ल की हालत है, और ना ही मादी हवास सेहत के मौजू पर काबिल यकीन गवाही पेश कर सकते हैं। शिफाया अकल की साइंस किसी कमज़ोर के लिए ये होना नामुमकिन बयान करती है, जबकि अकल के लिए इसकी हकीकतन तस्दीक करना या इंसान की असली हालत को ज़ाहिर करना मुमकिन पेश करती है। इसलिए साइंस का इलाही असूल जिस्मानी हवास की गवाही को तब्दील करते हुए इंसान को बतौर सच्चाई में हमआहंगी के साथ मौजूद होता ज़ाहिर करता है, जो सेहत की वाहिद बुनियाद है। और यूं साइंस तमाम बीमारी से इनकार करती, बीमार को शिफा देती, झूठी गवाही को बर्बाद करती और मादी मंतक की तरदीद करती है। फ़रेब नज़री, गुनाह, बीमारी और मौत मादी फ़हम की झूठी गवाही से जन्म लेते हैं, जो लामहदूद रूह के मरकज़ी फासले से बाहर एक फ़र्ज़ी नज़रिए से अक़ल और असल की पलटी हुई तस्वीर पेश करती है, जिसमें हर चीज़ ऊपर से नीचे उलट हुई होती है। तमाम हकीकत खुदा और उसकी मखलूक में हम-आहंग और अबदी है। जो कुछ वो बनाता है अच्छा है, और जो कुछ बना है उसी ने बनाया है। इसलिए गुनाह, बीमारी और मौत की वाहिद सच्चाई ये हौलनाक हकीकत है कि गैर वाक़यात गलत अक़ाइद के साथ इंसान को हकीकी लगते हैं, जब तक कि खुदा उनका पर्दा फाश न कर दे। वो हकीकी नहीं है क्योंकि वो खुदा की तरफ से नहीं है। क्रिश्चियन साइंस में हम सीखते हैं मादी सोच या जिस्म की तमाम खारजज हांगी फ़रेब नज़री है, जो अगरचे हकीकी और यकसां दिखाई देती है, लेकिन वो ना हकीकत की ना ही यकसानियत की मलकियत रखती है। अक़ल की साइंस सारी बदी से आरी होती है। सच्चाई खुदा गलती का बाप नहीं है। गुनाह, बीमारी और मौत की बतौर गलती के असरात दर्जाबंदी की जानी चाहिए। मसीह गुनाह के अक़ीदे को नेस्त करने आया। इलाही असूल हर जगह मौजूद और कादिर मुतलक है। खुदा हर जगह मौजूद है और उससे जुदा कोई मौजूद नहीं है या कोई ताकत नहीं है। मसीह एक मिसाली सच्चाई है जो क्रिश्चियन साइंस के वसीला बीमारी और गुनाह से शिफा देने को आती है, और सारी ताकत खुदा को मंसूब करती है। यीशु मसीह उस शख्स का नाम है जिसने बीमार और गुनाहगार को शिफा देने से और मौत की ताकत को तबाह करने से मसीह को दूसरे आदमियों की निस्बत ज़्यादा पेश किया। कलीसियाई जबर के दौर में यीशु ने मसीहत की सच्चाई और मोहब्बत के सबूत की इस्तात रखते हुए मसीहत की तालीम और मशक मुतारफ़ करवाई, मगर उसके नमूने तक पहुँचने के लिए और उसके असूल के मुताबिक गलती से मुबर्रा साइंस को आजमाने के लिए बीमारी, गुनाह और मौत से शिफा देते हुए इंसानी यीशु या उसकी शख्सियत की बजाय खुदा को बतौर इलाही असूल और मोहब्बत बेहतर समझने की ज़रूरत है। अपने कामों को अपने अल्फाज की निस्बत ज़्यादा तरजीह देते हुए यीशु ने जो कहा उसे इजहार की बदौलत पूरा किया, जो उसने सिखाया उसे साबित किया। यही मसीहत की साइंस है। यीशु ने उस असूल को जो बीमार को शिफा देता और गलती को बाहर निकालता है इलाही साबित किया। बीमारी का खौफ और गुनाह से प्यार इंसान की गुलामी के ज़राए हैं। अगर आप ये समझ जाएं कि ये फ़ानी वजूद खुदकार फ़रेब है और हकीकी नहीं है, तो आप सूरत हाल पर काबू पा लेते हैं। फ़ानी फ़हम मुतवातर तौर पर फ़ानी जिस्म के लिए गलत आरा के नताइज को जन्म देता है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक हक़ फ़ानी गलती को उसकी फ़र्ज़ी तवानाइयों से बरतरफ नहीं करता, जो फ़ानी फ़रेब के हल्के से जाले को साफ़ कर देता है। अगर बीमारी हकीकी है तो ये लाफानियत से ताल्लुक़ रखती है, अगर सच्ची है तो ये सच्चाई का हिस्सा है। मनशियत के साथ या बगैर, क्या आप सच्चाई की हालत या खसूसियत को तबाह करेंगे? लेकिन अगर गुनाह और बीमारी भरम है, इस फ़ानी ख्वाब या भरम से बेदार होना हमें सेहतमंदी, पाकीज़गी और लाफानियत मुहैया करता है। ये बेदारी मसीह की हमेशा आमद है, सच्चाई का पेशगी ज़हूर
جو غلطی کو باہر نکالتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے۔ یہ وہ نجات ہے جو خدا الہی اصول اس محبت کے وسیلہ ملتی ہے جس سے یسوع نے ظاہر کیا۔ کرسچن سائنس اور الہی محبت کی طاقت قادر مطلق ہے۔ در حقیقت گرفت کو ڈھیلا کرنا اور بیماری، موت اور گناہ کو نیست کرنا جائز ہے۔ بیماری سے بچنے یا اس کا علاج کرنے کے لیے الہی روح کی سچائی کی طاقت کو مادی حواس کے خواب کو چکنا چور کرنا ہوگا۔ ذہنی طور پر زور دیں کہ ہم آہنگی حقیقت ہے اور کہ بیماری عارضی خواب ہے۔ صحت مندی اور ہستی کی ہم آہنگی کی موجودگی کو سمجھیں جب تک کہ جسم صحت اور ہم آہنگی کی عمومی حالتوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ زندگی حقیقی ہے اور موت بھرم ہے۔ اس مقتدر لمحے میں انسان کی ترجیح اپنے مالک کے ان الفاظ کو ثابت کرنا ہے: اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ جھوٹے بھروسوں اور مادی ثبوتوں کے خیالات کو ختم کرنے کے لیے تاکہ شخصی روحانی حقائق سامنے آئیں، یہ ایک بہت بڑا حصول ہے جس کی بدولت ہم غلط کو تلف کریں گے اور سچائی کو جگہ فراہم کریں گے۔ یوں ہم سچائی کی وہ ہیکل یا بدن تعمیر کرتے ہیں جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ جب بیماری یا گناہ کا بھرم آپ کو آزماتا ہے تو خدا اور اس کے خیال کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ منسلک رہیں۔ اس کے مزاج کے علاوہ کسی چیز کو آپ کے خیال میں قائم ہونے کی اجازت نہ دیں۔ کسی خوف یا شک کو آپ کے اس واضح اور مطمئن بھروسے پر حاوی نہ ہونے دیں کہ پہچانے زندگی کی ہم آہنگی جیسے کہ زندگی ازل سے ہے، اس چیز کے کسی بھی دردناک احساس یا یقین کو تباہ کر سکتی ہے جو زندگی میں ہے ہی نہیں۔ جسمانی حس کی بجائے کرسچن سائنس کو ہستی سے متعلق آپ کی سمجھ کی حمایت کرنے دیں، اور یہ سمجھ غلطی کو سچائی کے ساتھ اکھاڑ پھینکے گی، فانیت کو غیر فانیت کے ساتھ تبدیل کرے گی اور خاموشی کی ہم آہنگی کے ساتھ مخالفت کرے گی۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔